سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور اسے کتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کا خلاصہ اور بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، رحمت اور قیامت کے دن کے مالک ہونے کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ سورہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک اہم تعلق کو واضح کرتی ہے، جہاں بندہ اللہ سے سیدھے راستے کی رہنمائی کی دعا کرتا ہے۔ وضاحت کے اہم نکات۔ سورہ الفاتحہ کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سب تعریفوں کا اصل مستحق اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ تمام کائنات کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے۔ ربوبیت، اللہ کو رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں کائنات کے ہر حصے، ہر مخلوق اور ہر وقت کے لیے اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رحمت، اللہ کو الرحمن الرحیم کہا گیا، جو اس کی رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا رحم اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر چیز شامل ہے، اور یہ اس کا خاص فضل ہے جو انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں اللہ کو یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک کہا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ عبادت اور مدد۔ آیت یک نعبد و یک نستعین میں بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور ہر مشکل اور ہر ضرورت میں اسی سے مدد مانگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان مکمل انحصار اور محبت کا اظہار ہے۔ سیدھے راستے کی دعا۔ بندہ اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی مانگتا ہے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ دعا بندے کو راہ راست پر قائم رکھنے اور گمراہی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی طلب ہے۔ گمراہوں اور غضب نازل ہونے والوں سے دوری۔ سورہ الفاتحہ کے آخر میں بندہ اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اسے ان لوگوں کے راستے سے دور رکھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ الفاتحہ ایک مکمل دعا ہے جس میں اللہ کی تعریف، اس سے مدد کی درخواست اور سیدھے راستے پر رہنے کی رہنمائی مانگی گئی ہے۔ یہ سورت نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دعا اور اللہ سے تعلق ہر وقت زندہ اور ضروری ہے۔